اچھا، اب ظاہر ہے یہ معاملہ صرف گھروں تک محدود نہیں ہے، صرف گھریلو خواتین یا جو گھر میں کھانا پکا رہے ہیں گھریلو صارفین پریشان نہیں ہے، اب آپ سے اس کی انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی انڈسٹری کا بھی بڑا ایک حصہ جو ہے وہ گیس کی وجہ سے وہاں پر کام بھی چلتا ہے اور صنعتوں کا پہیہ رکنے کے قریب ہے. خاص طور پہ صنعت کار گیس ٹیرف میں بے پناہ اضافے کو کہہ رہے ہیں یہ بہت بیجا ہے، بہت زیادہ ہے. اس پر احتجاجاً کراچی کی تمام صنعتیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہتے ہیں گیس کے نئے نرخ ناقابل برداشت ہیں. صنعت کاروں نے گیس کے نرخ 2100 سے 2600 روپے فی MMBTU کے بجائے واپس 1300 روپے تک لانے کا مطالبہ کیا. اچھا جی، یہ MMBTU بیسکلی وہ پیمانہ ہوتا ہے جس کے مطابق گیس ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. تو صنعتوں کی بندش پر ذرا بات کر لیتے ہیں. چیف کوآرڈینیٹر سندھ بلوچستان انڈسٹریل فورم جاوید بلوانی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں آ کے تشریف فرما ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جاوید صاحب. یہ 1300 سے ایک دم جو ہے وہ گیا ہے 2100 سے 2600. جی یہ دیکھیں ایکچوئل جولائی کے اندر 2023 میں ٹیرف بڑھایا تھا. اچھا. اور ابھی پھر بڑھا دیا. نہیں تو اس کے اوپر کوئی کنسلٹیشن وغیرہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے کیونکہ گیس مہنگی ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک باقاعدہ قانون کے تحت ایک ریگولیٹری باڈی اوگرا جو آئل اینڈ گیس کی پرائس ریگولیٹ کرتی ہے اور سب باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی ہے، اس میں جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی پرائس ڈٹرمنٹ کی جاتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جولائی میں انہوں نے ریٹ انکریز کیے تھے، 800 سے 1100 کیے تھے. ٹھیک ہے. اب 1100 سے 2200 کر دیے. اب حالانکہ جو اوگرا کے اندر پٹیشن داخل کی تھی گیس کمپنیز نے، انہوں نے 1350 کی ریکوائرمنٹ کی تھی. 1350 کے اندر ان کا 22% پروفٹ بھی ہے. اچھا. 22% پروفٹ آپ مجھے بتائیں کون سا بزنس ہے جس میں 22% پروفٹ ہوتا ہے؟ اب 22% پروفٹ کے بعد 1350 کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اور اس کے اندر پیسے بڑھائیں اور 2200 روپے دیں. ہم نے ان سے کہا کہ یہ 1350 کے اندر 22% پروفٹ ہے اور اس کے اندر لائن لاسز جو انٹرنیشنلی لائن لاسز جو ہے 2% الاؤ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر 40% لائن لاسز سے ڈومیسٹک کے اندر. اور پھر یہ کہتے کیا ہے کہ ہم ڈومیسٹک میں گیس اس لیے دیتے ہیں کہ غریب عوام. اب آپ دیکھیں ڈیفنس میں، گلبرگ میں، PCHS میں ماشاءاللہ سب غریب عوام رہتی ہے جن کے گھر میں 12 گاڑیاں ہیں، ان کو یہ ڈومیسٹک کو گیس دے رہے ہیں. لیکن غریب عوام وہ ہے بیچاروں کے پاس گھر بھی نہیں ہے اور یا فلیٹس میں رہتے ہیں یا چھوٹے کالونیز میں رہتے ہیں. اب ان کو گیس دیں. اچھا گیس دیں ان کو چولہے جلانے کے لیے، کس کے لیے دیں؟ ان کو ہیٹرز کے لیے نہ دیں، ہیٹرز میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ان کو گیزرز کے لیے نہ دیں، اس میں بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اب چولہا کے لیے غریب عوام کی آپ ایک پلی ڈالتے ہیں. اب میں آپ کو دوسری بات تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. میں اب فرٹیلائزر کو یہ دیتے ہیں گیس. فرٹیلائزر کو پرائز جو 1350 ہے نا، ان کو دے رہے ہیں 200 اور 550 یا 600 میں. نہیں تو ان کو دیتے کتنے MMBTU ہیں بیسکلی؟ اتنے کی MMBTU پر MMBTU اتنے کی دے رہے ہیں. ہم کو دے رہے ہیں 2200 کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ فرٹیلائزر کی آپ انکم تو دیکھیں بیلنس شیٹ میں، ان کی 40 ارب روپے انکم ہے. نہیں تو یہ آخر وجہ کیا ہے ان کے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اتنے سستے ارزا نرخوں پر کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ کو اتنا مہنگا کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، فرٹیلائزر پاکستان سے اسمگل بھی ہوتی ہے سینٹرل ایشیا میں. ایویڈنس ہے، اخباروں میں آیا ہے، میڈیا نے بتایا. اب آپ گیس امپورٹ کرتے ہو، فرٹیلائزر کو سبسڈی دیتے ہو، اپنے جیب سے نہیں دیتے، دوسری انڈسٹری کی جیب سے دیتے ہو. ڈومیسٹک کو سبسڈی دیتے ہو، اپنے جیب سے نہیں دیتے، ہماری جیب سے دیتے ہو. دیکھیں یہ انڈسٹری کی ایک لمٹ تھی. انڈسٹری اپنے پروفٹ میں نقصان کر سکتی ہے، اپنے جیب سے نقصان نہیں. لیکن آپ ایک گھریلو صارفین سے ایک انڈسٹریلسٹ کا کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ آپ تو ارننگ کموڈیٹی ہے نا، آپ تو ارن کر رہے ہیں، آپ کا پروفٹ بھی ہوتا ہے نا. اس سے تو کوئی پروفٹ نہیں مل رہا. تو نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے کی آپ کو گھر میں پڑتی ہے آپ اتنے میں دیں گیس سب کو. آپ کو معلوم ہے 40% لائن لاسز دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو یہ کس کا؟ یہ گینیز بک میں اگر اپلائی کریں گے تو ان کو اس گینیز بک میں پہلا انعام ملے گا. کمپنی ریسپانسبل، گورنمنٹ ریسپانسبل. چوری آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں 60 MMCF گرمیوں کے دنوں میں گیس جاتی ہے اور ونٹر میں 150 160 جاتی ہے. اچھا. میں نے SSG سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کا بل بڑھتا ہے؟ بولا بل نہیں بڑھتا. اب وہ پیسے کس پہ ڈالنے ہیں؟ وہ انڈسٹری پہ ڈالنے ہیں. اس میں ہمارا کیا قصور؟ چلے مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ جو ریٹس بڑھ رہے ہیں اس کا
جو لاس وہ ایک کا حصہ ہے اس کی ذرا بات کر لیتے ہیں. یہ اب 2200-2300 پہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, لوگوں کو افورڈ کرنا مشکل ہوگا. کتنی صنعتیں ہیں, کتنی انڈسٹری میں کتنی صنعتیں ہیں جو کہ متاثر ہو؟ دیکھیں 99% انڈسٹری پاکستان کی ایبزارب نہیں کر سکتی, اور خاص طور پہ سندھ بلوچستان کی انڈسٹری. اس کا ریزن یہ ہے کہ سندھ بلوچستان کے اندر, آپ کراچی میں رہتے ہیں, کراچی میں پانی دستیاب ہے؟ کسی علاقے میں دستیاب نہیں ہے. 40 سال ہو گئے ایک لائن نہیں ڈلتی ان سے. آپ مجھے بتائیں, ٹینکر سے پانی ملتا ہے, اور پانی کا پرائس ٹینکر سے کیا ہے؟ اچھا, آپ پوری پاکستان, آپ پنجاب میں KP میں پانی جو ہے اس کی پرائس کیا ہے لائن واٹر کی؟ 100 روپے سے نیچے ہے. ہمارے یہاں 450 روپے. چینجز آیا ہے, یہ IMF کی بھی شرائط کی وجہ سے آیا ہے. تو آپ دیکھو, IMF یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ کراس سبسڈی دیں. IMF تو منع کرتا ہے سبسڈی نہ دیں. وہ IMF کا آئی واش کر رہے ہیں. یہ کراس سبسڈی دے رہے ہیں, بولے بجٹ میں پروویژن نہیں ہے, ہم یہاں سے نکال کے. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیں, آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے کہا کہ گھروں میں گیس دیں لیکن گیزر کے لیے نہ دیں, چولہوں کے لیے, گیزر کے لیے نہ دیں, ہیٹر کے نہ دیں, لیکن اس کے لیے طریقہ کار. اب گیس جا رہی ہے مثال کے طور پر آپ کی انڈسٹریز میں, ایک مقدار جا رہی ہے, اب انہیں تو نہیں پتا کہ آپ اس کو کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو گھر میں گیس آ رہی ہے ویسے تو اب بھی پاسبل نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ امپلائمنٹ کون جنریٹ کرتا ہے؟ انڈسٹری. گھر کا چولہا کب چلے گا؟ جب انڈسٹری چلے گی. کراچی میٹروپولیٹن سٹی کیوں بنا؟ یہاں انڈسٹری لگی اس لیے بنا, کیونکہ یہاں لیبر نہیں تھی, پورے ملک سے لیبر آئی, ایون دوسرے کنٹریوں سے بھی لیبر آئی. خود بخود تو میٹروپولیٹن سٹی نہیں بنا. انڈسٹری گورنمنٹ سے زیادہ جاب پرووائڈ کرتی ہے, انڈسٹری فورن ایکسچینج کما کے دیتی ہے, انڈسٹری ڈاکیومنٹڈ ہے. سنا کیوں نہیں جا رہا انڈسٹری کا؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر آپ پاکستان کا سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ کا آج ویڈیو میرے پاس آیا ہے جو آپ کا ایک سیلری طبقہ ٹیکس پے کرتا ہے, انڈسٹری سے زیادہ دیتی ہے. ایکسپورٹ تو جو ہے, ایکسپورٹ کے اندر میں خود ایکسپورٹر ہوں 35 سال سے. ہمارا ٹیکس ہم پروفٹ کریں نہ کریں, نقصان بھی کریں تو ہمارا ٹیکس کٹ جاتا ہے. ہماری جو پیمنٹ آتی ہے اس سے پہلے ٹیکس کٹ جاتا ہے. ہم کو بعد میں پیمنٹ ملتی ہے, ٹیکس پہلے. سیلری کلاس پرسن بھائی سیلری کلاس کا بھی ٹیکس جو ہے وہ بیریئر بنے ہوئے نا, اس سے اوپر اتنا, اس سے اوپر اتنا. ہمارا تو فکس ہے کہ اتنا ٹیکس لے لو, پروفٹ ہو یا نقصان ہو. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہڑتال کا اعلان تو آپ نے کر دیا ہے, لیکن اس میں آپ لوگ مذاکرات کس سے کریں گے یا بات کس سے کریں گے؟ کیا اوگرا سے کریں گے؟ یہ اپنا جو ہڑتال جو ہے وہ آپ کس کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو سنے؟ میں آپ کو اس کا جواب دوں. ہم نے منسٹر سے بات کی اور ہم نے کئی دفعہ بات کی. کئی سالوں سے ہم سے کراس سبسڈی لے رہے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کراس سبسڈی ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے پروفٹ سے دے رہے ہو نا یار. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کی ملک میں انڈسٹری کیوں نہیں بڑھ رہی؟ آپ کے ملک سے یوتھ جو بولتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو جاب نہیں ملتی. جاب کیوں نہیں ملتی؟ انڈسٹری نہیں لگ رہی. آپ کی انڈسٹری میں نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے. آپ خود سائٹ کے ایریا میں آپ مجھے بتا دیں کتنا ماشاءاللہ انفراسٹرکچر اچھا ہے. سب سے زیادہ پاکستان کا اکانومی کا انجن ہے کراچی, اور اکانومی کا انجن کیوں ہے؟ یہ انڈسٹریل ایریا کی وجہ سے. اور انڈسٹریل ایریا کی آپ حالت دیکھ لیں. اصل مسئلہ یہ ہے, آپ مجھے بتائیں یہ جو چوری جہاں پہ 40% لائن لاسز اور چوری ہے, اس کو فرسٹ پرائرٹی دینی ہے. جہاں 40 ارب روپے کما رہے ہیں ان کو سبسڈی دینی ہے. آپ مجھے بتائیں آئی پی پیز, آپ مجھے بتائیں آئی پی پیز کو بھی کراس سبسڈی دیتے ہیں, اور کتنے آئی پی پیز ہیں جو ایک یونٹ نہیں بڑھاتے اور 20 ارب روپے لیتے ہیں. تو ویسے یہ مجھے بتائیں, یہ جو 40% لائن لاسز ہیں اس کا بینیفیشری کون ہے؟ ڈومیسٹک ہیں یا کوئی ان کا بھی کوئی کام کاروبار چل رہا ہے؟ میری بات سنو, اس میں چوری بھی ہے اور لائن لاسز. آپ مجھے لاکھوں کنیکشن ہیں ڈومیسٹک میں. کتنے ہم جب کووڈ کے زمانے میں اپنے محلے میں, لوگ محلے میں واک کرتے تھے نا, گارڈن نہیں جاتے تھے, ہر جگہ ہر گلی سے گیس کی اسمیل آتی تھی. ایسے ہی ہے. وہ میں کمپلین کرتا تھا کہ صاحب ہر گلی میں لیکیج ہے, آپ کیا کر رہے ہو؟ بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے بہت سارے نقصان جو رہتے ہیں. جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر انہوں نے اپنا کیس سامنے رکھا. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب تک انڈسٹریز کو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہوں گی وہ کیسے رن کریں گی, اور اگر وہ انہی مسائل کا شکار رہیں گی تو پھر کس طریقے سے وہ اپنا کام کریں گے. اور ظاہر ہے ان کو پروفٹ سے زیادہ کو نقصان ہوگا, پھر فیکٹریز والے صنعت کار ایسے ہی اعلانات کریں گے.